بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج تاریخ کے جھروکوں سے ایسا خون گرمانے والا واقعہ لے کر آئے ہیں کہ جب بھارتی فوج کی بوفورس توپوں اور گنز پر نہتے کشمیری نوجوانوں نے قبضہ کر کے وہی گنیں ان پر تان لی اور بھارتی فوجیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی خون گرمانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، لائن آف کنٹرول کے دوسری جانب مقبوضہ جموں کشمیر کے گاؤں پنجگام کے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جب ایک گراؤنڈ تیار کی کہ جس میں وہ کرکٹ کھیلیں گے، لیکن جب دن چڑھے وہ گھروں سے نکلے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں انڈین آرمی کے آفیسرز اور سپاہیوں سے لدی پھندی بھاری توپیں اور گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جن کا رخ آزاد کشمیر کی جانب تھا۔ وہ لڑکے گراؤنڈ کے اندر جانے لگے تو بھارتی فوجیوں نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا، جس پر گاؤں کے نوجوان لڑکے ان فوجیوں کی اپنی طرف تنی ہوئی گنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھاگ کر 155 ملی میٹر کی بوفورس توپوں کی لمبی لمبی بیرلز پر چڑھ گئے، جس پر بھارتی فوجیوں نے انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے فائرنگ شروع کر دی۔ لہٰذا فائرنگ کی آواز سن کر گاؤں کے لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکلے تو دیکھا کہ گراؤنڈ میں کھڑی توپوں سے کچھ دور بچے اور فوجی گتھم گتھا ہو رہے ہیں، جبکہ کچھ لڑکے دور کھڑے انڈین آرمی کے آفیسرز اور سپاہیوں کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کے دوسرے گروہ نے بندوقیں اٹھائے فوجیوں کو اپنی جانب لپکتا دیکھ کر بھاگنے کی بجائے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سٹیپ بیک کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ملحقہ دیہات میں انڈین آرمی اور ان کی بوفورس توپوں کی بھاری بھرکم بیرلز کے اوپر چڑھ کر قابض بھارتی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سٹیپ بیک جیسا نعرہ پہلی دفعہ سننے میں آ رہا تھا، اور اس واقعے کے چند گھنٹے بعد وائرل ہونے والی ویڈیو نے پنجگام کے لڑکوں اور ان کے والدین کی ہمت اور حوصلے کی دھاک پوری دنیا میں بٹھا دی۔ انسانی حقوق کے نام سے ناآشنا بھارتی سرکار اور افواج بھارت جو دن دہاڑے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو زبردستی اٹھا لے جاتے ہیں، جہاں قدم قدم پر ٹارچر سیل ہوں، جہاں کسی بھی قانون اور عدالت کا وجود نہ ہو، وہاں ان لڑکوں کی جرت اور بہادری کے مناظر دیکھتے ہوئے اس تصور میں کھو گیا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکلیفیں، پریشانیاں اور مصائب کا خاتمہ کرتے ہوئے انہیں آزادی جیسی نعمت سے نواز دے گا، اور وہ دن انسانیت کی آزادی کا روشن دن ہوگا۔ ناظرین، وہی دن انصاف اور انسانی حقوق کے حقیقی احترام کا دن سمجھا جائے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ان لڑکوں کے ساتھ بھارتی فوجیوں سے الجھتی اور جھگڑتی ہوئی مرد و خواتین کا حوصلہ بھی انتہائی دیدنی تھا، اور وہ منظر اس شمع آزادی کی جلتی ہوئی لو میں اس ناقابل یقین فلم کے مناظر کی طرح صاف دکھائی دے رہے تھے، جس میں محکوم کشمیری بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ مل کر بھارتی فوجیوں کی پلے گراؤنڈ میں کھڑی بوفورس توپوں کو الٹانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ ناظرین، خرم پرویز کشمیری نوجوان جو جموں کشمیر کولیشن سوسائٹی کے پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انڈین آرمی کی جانب سے بھاری توپ خانے کو ضلع کپواڑہ کے مسلم اکثریتی گاؤں پنجگام کے اندر نصب کیا جانا جنگی جرائم میں آتا ہے، اور اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر کی ہیومن رائٹس تنظیموں سمیت یورپی یونین اور دولت مشترکہ کو انڈین آرمی کے اس جرم کا فوری نوٹس لینا ہوگا۔ 155 ملی میٹر کی بوفورس توپوں کو گاؤں کے اندر نصب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس گاؤں میں بسنے والے کشمیری مسلمانوں کو جن کے رشتہ دار دوسری جانب رہتے ہیں انہیں انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جائے، جو سراسر جنگی جرم ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کے نمائندے نے پنجگام میں اس ویڈیو کے حقائق جاننے کے بعد نئی دہلی میں شریمی گھوش ایڈوکیٹ سے اس کی رائے پوچھی تو اس کا کہنا تھا کہ اگر جان بوجھ کر بھارتی فوج کسی گاؤں یا اس کی آبادی کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے وہاں توپیں نصب کرتی ہے تو یہ جنگی جرائم کی اصطلاح میں آئے گا، اور ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے جرائم پر اقوام عالم کی خاموشی ایک مکروہ نشان چھوڑ رہی ہے۔
नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले फारूक डार नामी एक कश्मीरी नौजवान को जिस भारतीय मेजर ने अपनी जीप की हुड पर बांधकर उसे दूर दराज इलाके की गलियों, बाजारों और सड़कों पर घुमाते हुए इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, उस मेजर को सजा देने की बजाय उस वक्त के इंडियन आर्मी चीफ ने तारीफी सर्टिफिकेट देते हुए ये अल्फाज कहे कि कश्मीरी मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए आइंदा भी इस तरह के अमल को जारी रखा जाएगा। नाज़रीन, भारतीय फौज शायद नहीं जानती कि कश्मीरी माएँ अब वो बेटे बेटियां जन्म देना छोड़ चुकी हैं जिनके हीरो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या सलमान खान हुआ करते थे। अब उनके बेटों के हीरो बुरहान वानी, रियाज नायको और जमशेद जैसे सरफरोश मुजाहिदीन बन चुके हैं। जिला कपवाड़ा के मुस्लिम अक्सरियती गांव पंजगाम की ग्राउंड में खड़ी बूफोर्स तोपों में से एक को जब गांव वालों की तरफ से उल्टाया जाने लगा तो भारतीय फौज के अफसरान के लिए ये एक नया सरदर्द था, क्योंकि उन्हें तो हुक्म था कि इस गांव के लोगों को इंसानी शील्ड बनाते हुए दो मकासद हासिल किए जाएं। हमारी तोपों की गोलाबारी से आज़ाद कश्मीर में जो भी तबाही होगी वो पाकिस्तान की होगी, और अगर किसी तरह पाकिस्तानी फौजी इन बूफोर्स तोपों की लोकेशन हासिल करने में कामयाब होने की सूरत में जवाबी गोलाबारी करें तो उनके रॉकेट्स और गोलाबारी से पंजगाम के गांव के घर और कारोबारी इमलाक तबाह और इंसानी जानें ज़ाया होंगी, यानी दोनों तरफ मुसलमान ही निशाना बनेंगे। पंजगाम गांव के मर्दों, खवातीन समेत बच्चों की हिम्मत और बेखौफी की दाद देनी होगी कि भारतीय फौज की संगीन और क्लाशनकोफों की तड़तड़ाहट भी उनके पास इस्तकलाल में जुम्बश न ला सकी, और वो सीना तान कर उन बूफोर्स तोपों के आगे खड़े रहे। उनको बंदूकों के दस्तों से मारा गया, लेकिन जख्मी होने के बावजूद बहते खून देखकर भागने की बजाय पहले से ज्यादा शिद्दत से स्टेप बैक के नारे लगाते हुए भारतीय फौजियों के सामने डटे रहे। नाज़रीन, ये कोई बॉलीवुड फिल्म का मंजर नहीं था, न ही बॉलीवुड की बनाई जाने वाली जाली फिल्मों या उनके किसी ड्रामे का कोई मंजर था, बल्कि निहत्ते और 8.5 लाख से ज्यादा भारतीय फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के हसार में कैद गोश्त पोस्ट के इंसानों की जुर्रत और अज़्म के नाकाबिले फरामोश मनाजिर और 80 लाख कश्मीरियों के माथे पर जल्द ही सजने वाली आज़ादी का झूमर है, जो 72 बरसों से महकूम और मजलूम इंसानों की दर्दनाक दास्तान बनकर जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं। नाज़रीन, 7 लाख से ज्यादा भारतीय फौजियों, 1.5 लाख पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और जगह जगह खुफिया एजेंसियों के एहलकार उनके मुखबरों के हसार में मुक़य्यद कश्मीरी मुसलमान सोपोर, पहलगाम, पंजगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, शोपियां, कपवाड़ा, हिंदवाड़ा और श्रीनगर के तूलो अर्ज में 7 दहाइयों से अपनी खून से जो तारीख लिख रहे हैं, उसका एक बाप पंजगाम की उस ग्राउंड में भारतीय फौजियों के संगीन और तोपों के सामने खड़े स्टेप बैक जैसे नारे लगाता था, जिसकी तफसीलात ने कोरोना वायरस के बावजूद सबको चौंका कर रख दिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला जल्द ही मजलूम कश्मीरियों को आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमाए। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।